اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان فرما دیا، حضور مسجد نبوی میں تشریف لائے، جماعت صحابہ حاضر ہے، رسول اللہ کے دائیں جانب ابو بکر صدیق ہیں، بائیں جانب عمر فاروق ہیں۔ حضور اپنے دونوں ساتھیوں کا ہاتھ پکڑ کر جماعت صحابہ سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، ہاکذا نبعث یوم القیامہ، مجھے ابو بکر و عمر کو ایک ساتھ دیکھنے والی آنکھوں یاد رکھنا، ہم قیامت والے دن بھی یوں ہی اٹھائے جائیں۔ میدان محشر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شان سے جلوہ افروز ہوں گے کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما حضور کے دائیں بائیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا مبالغہ اگر محسن اسلام کہا جائے تو یہ بیجا نہیں۔ جتنی خدمت دین اسلام کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت ابو بکر صدیق نے فرمائی ہے، یہ انہی کا حصہ ہے، اور یہ باقی کسی کو سعادت نصیب نہیں ہوئی۔ زبان نبوت نے آپ ہی کے بارے میں یہ اعلان فرمایا تھا کہ دنیا میں جس کسی کا مجھ پہ کوئی احسان تھا، جس نے میرے ساتھ کوئی بھلائی نیکی کی تھی، میں نے اس کی نیکی کا بدلہ دے دیا ہے سوائے ابو بکر صدیق۔ فرمایا ابو بکر صدیق کی میرے ساتھ کی جانے والی نیکیاں اتنی ہیں کہ روز حشر رب محمد انہیں ان نیکیوں کا بدلہ عطا فرمائے۔ ہجرت سے قبل کی زندگی، سفر ہجرت، ہجرت کے بعد رسول اللہ کی صحبت، ہر موقع پر حضرت ابو بکر صدیق کا نام نمایاں ترین حیثیت کا حامل ہے۔ لیکن آپ کی اصل خوبیاں اور آپ کی جو حقیقی صلاحیتیں ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے تو علم میں یقیناً تھیں، لیکن دنیا والوں کو، باقی لوگوں کو شاید سیدنا ابو بکر صدیق کی ان خوبیوں کا اتنا احساس نہیں تھا، انہیں اتنی خبر نہیں تھی جن خوبیوں کا اظہار آپ کے منصب خلافت کو سنبھالنے کے بعد ہوا۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ خلافت ہوتی کیا ہے، یا خلافت کہتے کسے؟ سادہ لفظوں میں قرآن و سنت کے مطابق انجام دیا جانے والا امور حکومت، وہ نظم حکومت، وہ سسٹم آف گورنمنٹ جو قرآن اور فرمان مصطفیٰ کے تابع ہو، ان کی روشنی میں انجام دیا جائے، ایسا نظام حکومت خلافت کہلاتا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور سے پہلے اللہ کے انبیاء تشریف لایا کرتے، وہ دین اور دنیا دونوں چیزوں میں مخلوق خدا کی رہنمائی کیا کرتے، وہ لوگوں کو آخرت کے امور بھی بتاتے اور انہیں دنیا کے معاملات انجام دینے کا ڈھنگ بھی سکھایا کرتے۔ انبیاء نے حکومتیں بھی قائم کی اور اللہ کا نائب ہونے کی حیثیت سے انہوں نے حکومتی معاملات بھی سر انجام دی۔ جناب داؤد علیہ السلام کی حکومت، جناب سلیمان علیہ السلام کی حکومت، جناب یوسف علیہ السلام کی حکومت، دیگر انبیاء بنی اسرائیل کی حکومتیں وہ بطور مثال پیش کی جا سکتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ پہلے اللہ کے انبیاء ہوتے تھے اور وہی دینی اور دنیاوی دونوں امور میں مخلوق خدا کی رہنمائی کرتے تھے۔ فرماتے اللہ کے رسول کا فرمان ہے کہ میں اللہ کا آخری نبی، رسول اللہ نے قیامت تک کے لیے دین اور دنیا دونوں کی رہنمائی کے زرعی، سنہرے اور بے مثال اصول عطا فرما دی۔ حضور کا فرمان ہے کہ اب میرے بعد میرے خلفاء ہوں گے، جو چونکہ میرے بعد نبی کسی نے نہیں ہونا۔ یاد رکھیے یہ خلافت نبوی یا خلافت مصطفی، یا جب ہم خلیفۃ الرسول کہتے ہیں تو سیدنا ابو بکر کو خلیفۃ الرسول کہنا یہ بھی رسول اللہ کی ختم نبوت کا اعلان ہے کہ اللہ کے رسول کے بعد اب باب نبوت بند ہے، اب جو بھی آئے گا جو اللہ کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے آپ کی ختم نبوت پہ پختہ اور مستحکم ایمان رکھتے ہوئے مسلمانوں کے امور دنیا کی نگرانی کرے گا،
اگر وہ قرآن و سنت کے مطابق ہے تو وہ خلیفہ کہلائے۔ حضور نے فرمایا کہ میرے بعد خلفاء ہوں گے جو سیاسی معاملات کو، حکومتی نظم کو چلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ منصب خلافت پہ فائز ہوئے ہیں تو کسی نے آپ کو خلیفۃ اللہ کہا، آپ نے روک دیا، منع کر دیا، فرمایا نہیں، میں خلیفۃ الرسول ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں، مجھے خلیفۃ الرسول کہو۔ اور جو آپ کا پہلا خطبہ ہے وہ بھی اس 21ویں صدی میں، اور بالخصوص ہمارے جو حالات چل رہے ہیں، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، وطن عزیز کے حالات پہ بھی اور امت مصطفیٰ کے مجموعی حالات پر بھی آج بڑی ضرورت ہے اس امت کو، اور خاص طور پر جو ہمارے قائدین ہیں، جو سیاسی سطح پر اور ملکی سطح پر جنہیں اہم منصب حاصل ہے، آج انہیں بڑی شدید ضرورت ہے کہ کاش وہ ابو بکر صدیق کا خطبہ خلافت پڑھیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے منصب خلافت سنبھالنے کے بعد جو سب سے پہلا خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے خلافت کی بنیاد، خلافت ہوتی کیا ہے، اور جس کو آج ہم پالیسی سٹیٹمنٹ کہتے ہیں، پالیسی بیان سیدنا ابو بکر صدیق نے اپنے پہلے خطبہ خلافت میں ارشاد فرمایا۔ وہ پالیسی بیان کیا تھا؟ آپ نے فرمایا لوگو جان لو میں محمد الرسول اللہ کی پیروی کرنے والا، انی متبع ولست بمبتدع، جو اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں میں اس کے پہلو بہ پہلو اور میں اس کی پیروی کرتے ہوئے اس کے پیچھے چلنے والا، میں کوئی نئی راہ نکالنے والا نہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا لوگو اگر تم مجھے دیکھو کہ میں سیدھی راہ پہ ہوں، میں وہی کہہ رہا ہوں جو اللہ کا قرآن فرما رہا ہے، جو رسول اللہ کا فرمان کہہ رہا ہے، تو میری پیروی کرنا، اور اگر تم دیکھو کہ میں قرآن و سنت سے انحراف کر رہا ہوں تو تم مجھے سیدھا کر دے، فقومونی۔ فقہا فرماتے ہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کے یہ دو جملے، یہ حکمران کی ذمہ داری اور حکمران کو کیسے جانچا اور پرکھا جائے گا یہ اسے واضح کرتے۔ اگر حکمران قرآن و سنت کا پابند ہے، قرآن و سنت کے احکام کے مطابق وہ اپنا نظم حکومت چلا رہا ہے تو اس کی اقتداء لازم، اس کی پیروی ضروری ہے۔ لیکن اگر حکمران قرآن و سنت سے انحراف کریں تو ابو بکر صدیق نے بتا دیا یہ امت کا اجماعی فرض ہے کہ اسے روکا جائے، اس کا ہاتھ روکا جائے گا، اس حکمران کو جو ہے وہ اس پہ تنقید کی جائے گی، اور اسے کڑے جو ہے وہ احتساب سے گزرنا ہوگا جو قرآن و سنت کے نظام سے انحراف کرے گا۔ آپ نے اس پالیسی بیان دینے کے ساتھ ساتھ صرف 2.25 سال آپ کا جو مدت خلافت ہے، اس 2.25 سالہ عرصے میں حضرت ابو بکر صدیق نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا کہ اس امت کو کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ عباس محمود العقاد یہ مصر کے 20ویں صدی کے بہت بڑے ادیب اور بہت بڑے مفکر، دانشور اور بہت بڑے قلم کار گزرے ہیں۔ ان کی چند کتابیں ہیں جس میں انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء راشدین، چاروں خلفاء کی خلافت اور ان کے انداز حکومت کا بڑا جچا تلا، اور 20ویں صدی کے اندر جو مغربی افکار تھے، نظریات تھے اور جو مغربی معیار تھے، ان کے مطابق خلفاء راشدین کی سیاست اور ان کے انداز حکومت کو پرکھ کے اپنی رائے دی۔ ان کی وہ کتابیں سلسلۃ العباقرہ کے نام سے عربی ادب میں جانی جاتی ہیں۔ عبقریہ جس کو ہم انگریزی میں جینیس کہتے ہیں، اس جینیس کو عربی میں عبقری کہتے ہیں۔ عقاد نے عبقریت الصدیق، سیدنا صدیق اکبر کا جینیسنس، آپ کتنے بڑے جینیس تھے، کتنے بڑے دانشور تھے، اور تاریخ انسانی میں آپ کی عظیم خدمات کیا ہیں، اس پہ اپنے مفکرانہ انداز میں روشنی ڈالیں۔ اس کا خلاصہ صرف یہ ہے، عقاد کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کو باقی سارے صحابہ پہ جو فضیلت حاصل تھی وہ صرف ایک چیز کی وجہ سے، وہ ایک چیز ابو بکر کے اندر ایسی تھی جو باقی کہیں نظر نہیں آتی، اور اسی ایک چیز نے
ابو قحافہ کے بیٹے کو صدیق اکبر کا منصب عطا کر دیا۔ وہ چیز کیا تھی؟ وہ قرآن اور سنت پر گہرا یقین تھا، اور اس سے بھی سادہ لفظوں میں اگر کہہ لیں، وہ محمد مصطفیٰ کی زبان پہ اٹوٹ یقین، جو محمد مصطفیٰ نے فرمایا وہ حق ہے، وہ سچ ہے، وہ درست ہے، اور وہ بالآخر پورا ہو کے رہے گا۔ اب اس کے مختلف مناظر اور مراحل ہمیں نظر آتے ہیں کہ جب حضرت ابوبکر صدیق نے زبان نبوت پہ اپنی پختگی یقین، اپنی استحکام ایمان کو ثابت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے بڑے محبوب صحابی ہیں، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول انہیں کندھوں پہ کھلایا کرتے تھے۔ ایک کندھے پہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہما شہزادگان علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما میں سے کوئی ہوتا، اور دوسرے کندھے پہ حضرت اسامہ بن زید ہوا کرتے۔ صحابہ سفارش کرانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں حضرت اسامہ کو اپنا سفارشی بھیجا کرتے تھے بنا کے کہ آپ اسامہ کی بات نہیں ٹالیں گے۔ حضرت زید کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے اللہ کے رسول نے حضرت اسامہ کی قیادت میں ایک لشکر کو اپنی زندگی کے آخری ایام میں ملک شام کی طرف روانگی کا حکم دے دیا۔ وہ لشکر ابھی مدینہ شریف سے تھوڑا سا باہر نکلا ہی تھا کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے۔ جب یہ خبر پھیلی تو حضرت اسامہ مدینہ واپس آ گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تدفین کر دی گئی۔ سیدنا ابوبکر صدیق خلیفۃ الرسول مقرر ہو گئے۔ اب جو سب سے پہلا ایشو، سب سے پہلا اہم معاملہ بطور خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق کے سامنے آیا، وہ یہ تھا کہ ان حالات میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابھی وصال ہوا ہے، اور وصال ہوتے ہی ادھر ادھر سے خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ کچھ عرب قبائل مرتد ہو گئے، انہوں نے دین اسلام کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ کچھ عرب قبائل ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، ہم زکوٰۃ کا انکار کرتے ہیں، یہ مال، یہ اپنے جانوروں میں سے مال میں سے دینا یہ ہمیں قبول نہیں۔ اور کچھ شریر اور فتنہ پرور طبیعتوں نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیا۔ کچھ نے تو حضور کے آخری ایام میں ہی کر دیا تھا۔ مسیلمہ کذاب ہے، طلیحہ الاسدی، سجاح نامی ایک خاتون تھی، اور اسی طرح سے کر کے اسود عنسی نے یمن میں۔ مدعیان نبوت کا فتنہ بھی اٹھ کھڑا ہوا، اسی طرح سے مانعین زکوٰۃ کا فتنہ بھی، اور مرتد قبائل کا فتنہ بھی، اور ادھر حضرت اسامہ کے لشکر کی روانگی۔ یہ بڑے عجیب و غریب اور انتہائی کٹھن حالات تھے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ فرماتی ہیں کہ جن حالات کا سامنا میرے والد گرامی کو رسول اللہ کی وفات کے بعد ہوا ہے، وہ ایسے کٹھن حالات تھے کہ پہاڑ بھی لرز جاتے۔ کوئی بہت بڑا پہاڑ بھی ہوتا، اس پہ اتنی مشکلات اگر پڑتی تو اس کے لیے بھی اپنی جگہ پہ برقرار رہنا مشکل ہوتا۔ اور یہ تو ظاہری حالات تھے، اللہ اکبر، یہ تو ظاہری مشکلات تھیں۔ اور ابو بکر صدیق کی سب سے بڑی مشکل کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے لیے سب سے بڑی مصیبت کیا تھی؟ ابو بکر صدیق کے لیے سب سے بڑا امتحان کیا تھا؟ کہ نگاہ صدیقی دیدار محمدی سے محروم ہو گئی تھی۔ رسول اللہ کا فراق، رسول اللہ کی جدائی، رسول اللہ کا وصال، رسول اللہ کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا، جتنا قلب صدیق پر اس کا صدمہ تھا میں اور آپ شاید اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جتنی رفاقت گہری تھی، جتنی صحبت مستحکم تھی، جتنا پیار اور محبت ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کی ذات بابرکات کے ساتھ تھا، اس وصال کا صدمہ بھی ان پر اتنا ہی زیادہ تھا۔ لیکن اس صدمے کے باوجود جس نے سب سے پہلے اپنے آپ کو سنبھالا، اور صرف خود اپنے آپ کو نہیں سنبھالا بلکہ امت کی ڈگمگاتی ہوئی کشتی کو بھی پار لگایا، وہ ابو بکر صدیق ہی ہیں۔ اس وصال کا، اس صدمے کا شکار ہو کر جب بعض صحابہ غم کی ایک عجیب کیفیت کا شکار ہو گئے، ابو بکر حضرت عمر فاروق میان سے تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے کہ خبردار، اگر کسی نے یہ کہا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اپنی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت عمر کا یہ اقدام بھی، جو بظاہر ہمیں شدید جذباتیت لگتا ہے، لیکن یہ اپنی جگہ بڑا مفید تھا۔ کیا فائدہ تھا اس میں؟ مورخین لکھتے ہیں کہ مدینہ میں منافقین بڑی کثیر تعداد میں موجود تھے۔ اگر سیدنا ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اس شدت کا اظہار نہ کرتے، اس جذباتی محبت کا مظاہرہ نہ کرتے، تو منافقین اپنی شرارتوں پہ اتر آتے اور وہ اس نازک موقع پر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے، وہ سازشوں میں لگ جاتے۔ حضرت عمر فاروق کی وہ شمشیر برہنہ وہ منافقین کے لیے ایک وارننگ تھی، ان کے لیے ایک تنبیہ تھی کہ اگر کسی نے اس نازک موقع پر اسلام اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اسے بے لگام نہیں چھوڑا جائے گا، اسے لگام دی جائے گی اور اس کا رستہ روکا جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر ممبر پہ کھڑے ہو کر تمام صحابہ سے مخاطب ہو کر انہیں صورتحال کی نزاکت کا احساس دلایا، سورہ آل عمران کی آیت پڑھ کر سنائی، جس کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے زبان ابو بکر سے یہ آیت سنی ہمیں یوں لگا کہ یہ آج ہی نازل ہوئی ہے۔ آیت قرآن میں موجود تھی، صحابہ جانتے بھی تھے، لیکن اس موقع پر اس آیت کا اظہار، اس آیت کا انطباق، اس کی امپلیمنٹیشن اور اطلاق کرنا، یہ ابو بکر صدیق کے اعلم الصحابہ ہونے کا اظہار تھا۔ آپ ممبر رسول پہ کھڑے ہوئے اور صحابہ سے مخاطب ہو کے فرمایا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزی اللہ الشاکرین۔ فرما محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی اس دنیا میں اللہ کے رسول تشریف لاتے رہے اور اپنا منصب نبوت ادا کر کے، اس کی ذمہ داریاں پوری کر کے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے رہے۔ قد خلت من قبلہ الرسل، اسی طرح سے اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما جائیں یا آپ کو مرتبہ شہادت سے نواز دیا جائے تو اے لوگو، کیا تم ایڑیوں کے بل اسلام سے پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے؟ یاد رکھنا، جو دین چھوڑے گا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جو اس موقع پر ثابت قدم رہے گا اللہ انہیں اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے ہمیں یوں لگا کہ شاید یہ آج ہی نازل ہوئی۔ ان کے دکھ اور انتہائی صدمے سے نڈھال دلوں کو ایک سکون اور اطمینان میسر آ گیا۔ یہ موقع بھی آپ نے بڑی کامیابی کے ساتھ صحابہ کو سہارا دیا۔ پھر لشکر اسامہ کی روانگی کا موقع آیا۔ اکثر صحابہ کی رائے تھی کہ اس موقع پر اس لشکر کو مدینہ طیبہ سے باہر نہیں بھیجنا چاہیے، اور اس میں بڑے بڑے سینئر جنگجو اور ماہر ترین جو صحابہ ہیں وہ لشکر کا حصہ تھے، یہاں تک کہ سیدنا عمر فاروق بھی اس لشکر میں شامل تھے۔ اکثر صحابہ اور خود حضرت اسامہ کی رائے بھی یہی تھی کہ حالات کی نزاکت کا تقاضا یہ ہے کہ ان سینئر صحابہ، ان ماہر لوگوں کو مدینہ شریف میں موجود ہونا چاہیے، تاکہ اگر مدعیان نبوت میں سے کوئی، مانعین زکوٰۃ میں سے، مرتد قبائل میں سے اگر کوئی حملہ آور ہو تو اس کا مقابلہ کیا جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی خدمت میں یہ تجویز پیش کی گئی کہ لشکر اسامہ کو نہ بھیجا جائے، روک لیا جائے۔ جس چیز نے ابو بکر صدیق کو یہ بلند مقام عطا فرمایا اس کا اظہار اس موقع پر۔ جب یہ تجویز آپ کی خدمت میں پیش ہوئی، سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا، خدا کی قسم، جس جھنڈے کو رسول اللہ اونچا کر چکے ہیں، جس لشکر کو روانگی کا حکم اللہ کے رسول دے چکے ہیں، حالات بھلے کچھ بھی کیوں نہ ہو جائیں، وہ لشکر اپنی منزل پہ پہنچے بغیر نہیں رکے گا۔ مجھے مدینے میں جتنی مرضی مشکلات درپیش ہوں، جتنی مرضی مجھے خدشات ہوں، جتنے مرضی اندیشے ہوں، اور حالات جیسی بھی کروٹ لیں، میں لشکر اسامہ کو کبھی نہیں روکوں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کا یہ مستحکم یقین، حضور کے فرمان کو پورا کرنے کا یہ پختہ عزم، جب یہ صحابہ نے ملاحظہ کیا تو بعض نے یہ تجویز دی کہ اچھا اگر آپ نے یہ لشکر بھیجنا ہی ہے تو آپ ایسا کریں کہ اس کا جو کمانڈر، جو قائد ہے، وہ کسی سینئر، کسی بزرگ اور کسی تجربہ کار صحابی کو مقرر کیا جائے۔ حضرت اسامہ کی عمر اس وقت فقط 18 سال یا اس سے کچھ لگ بھگ تھی، یہ شاید اس سے بھی کم تھی۔
تو انہیں بجائے امیر لشکر مقرر کرنے کے کسی اور کو مقرر کر دیا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے اس تجویز کو بھی رد کر دیا، فرمایا جانتے نہیں ہو اسامہ کو امیر کس نے بنایا تھا؟ اب تمہیں اسامہ کی عمر نظر آ رہی ہے، ان کا تجربے کا کم ہونا تمہیں نظر آ رہا ہے، لیکن تم یہ بھول رہے ہو کہ انہیں امیر رسول اللہ نے مقرر کیا۔ حالات جیسے بھی ہوں، مشورہ دینے والے جو مرضی مشورہ دیں، جو رسول اللہ کا فرمان ہے وہ پورا ہو کے رہے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے امیر بھی تبدیل نہیں کیا اور لشکر کی روانگی کو بھی ملتوی نہیں کیا، چونکہ یہ رسول اللہ کا حکم تھا، فرمایا یہ پورا ہو کے رہے گا۔ اور جب آپ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے نکلے، مورخین نے لکھا ہے کہ حضرت اسامہ جو ایک کم سن صحابی ہیں، وہ اپنی سواری پر ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق نے سواری کی لگام پکڑی ہوئی اور پیدل ساتھ چل رہے ہیں، ہدایات دے رہے ہیں۔ اسامہ خیال رکھنا، جو اللہ کے رسول کی ہدایات تھیں انہیں اپنے پیش نظر رکھنا۔ اللہ کے رسول نے جس طرح دشمنوں کو پہلے دعوت دینے کا، انہیں تبلیغ کرنے کا، انہیں اسلام کی دعوت دینے کا حکم دیا ہے، پہلے دعوت دین دینا۔ اگر وہ نہ مانے، کوئی صورت نہ بنے، جنگ کا موقع آ جائے، بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، ان کے وہ مذہبی رہنما اور پیشوا جو جنگ کا حصہ نہیں ہیں، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ کسی کھیت کو، کسی درخت کو، کسی جو ہے وہ جانور کو بغیر جنگی ضرورت کے اور بغیر ناگزیر صورتحال کے کسی کو نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہدایات دیتے جا رہے ہیں، پیدل ساتھ چلتے جا رہے ہیں۔ حضرت اسامہ سے راہ نہیں گیا، عرض کی خلیفۃ الرسول مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، یا تو آپ بھی سواری پہ سوار ہو جائیں یا مجھے اجازت دیں میں بھی نیچے اتر کے آپ کے ساتھ پیدل چلوں۔ میں سواری پہ ہوں، ابو بکر صدیق خلیفۃ الرسول، رسول اللہ کے مسلح امامت پہ کھڑے ہونے والے، وہ پیدل چل رہے ہیں، یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے فرمایا اسامہ اگر میرے قدم بھی تھوڑی دور تک اللہ کی راہ میں غبار آلود ہو لیں تو تمہارا کیا جاتا ہے۔ اور البدایہ والنہایہ میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اس موقع پر یا مرتدین کے خلاف جب لشکر روانہ ہونے لگا تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ آپ خود بھی جہاد کے لیے نکلیں۔ آپ اپنی سواری پہ تیار ہو کے اسلحہ ہتھیار لے کے آپ بھی مجاہدین کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ اور پھر ایک ہستی مدینہ سے باہر نکل کر آپ کی سواری تک پہنچی، لگام پکڑ کے کہا کہ خلیفۃ الرسول خدا کے لیے آپ باہر مت جائیں، آپ اس وقت امت کے لیے ایک مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں، اگر آپ کی ذات کو کوئی نقصان پہنچا وہ صرف آپ کی ذات کو نقصان نہیں ہوگا، وہ دین اسلام کو نقصان۔ اور پھر آپ کی لگام موڑ کے مدینہ واپس لے آئے۔ وہ ہستی علی المرتضیٰ شیر خدا کی ہستی تھی۔ افسانہ بنانے والے پتہ نہیں کیا کیا افسانے بناتے رہے، تاریخ کے نام پر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہا گیا، اور حقیقت کیا تھی کہ جب سیدنا ابو بکر صدیق جنگ کے لیے جانے لگے ہیں اور سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ مشورہ دے رہے ہیں کہ خلیفۃ الرسول آپ کا جانا اس وقت حکمت عملی کے مطابق نہیں ہے، یہ مصلحت کا تقاضا نہیں ہے، یہ حالات کے مطابق نہیں ہے، آپ مدینۃ النبی میں بیٹھ کر، آپ مسجد نبوی میں بیٹھ کر، آپ مصلی نبوی پہ بیٹھ کر اس امت کی قیادت کریں، اسی میں بہتری۔ اس مخلصانہ، اس انتہائی مفید مشورے کو سیدنا ابوبکر صدیق نے قبول فرمایا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کا اور حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم کا باہمی تعلق، وہ الفت، وہ محبت، وہ اخلاص پر مبنی تعلق تھا۔ آپ نے لشکر اسامہ کو بھی روانہ فرمایا، اور روانگی کے وقت صرف ایک درخواست آپ نے حضرت اسامہ سے فرمائی، اور وہ درخواست یہ تھی کہ اس لشکر میں حضرت عمر فاروق بھی شامل تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت اسامہ سے کہا کہ امیر لشکر آپ ہیں اور آپ کو رسول اللہ نے امیر مقرر کیا ہے، مجھے عمر فاروق ان کی اصابت رائے، ان کے مفید مشوروں کی مدینے میں ضرورت ہے۔ بہت سے معاملات درپیش ہوں گے، بہت سے فیصلے کرنا ہوں گے، اور اکیلے فیصلہ کرنا یہ خلافت راشدہ میں طریقہ تھا ہی نہیں۔ خلفائے راشدین کا طریقہ خلافت راشدہ میں یہ کیوں نہیں تھا کہ یہ رسول اللہ کا طریقہ نہیں تھا۔
اور رسول اللہ کا طریقہ کیوں نہیں تھا؟ کہ یہ اللہ کو پسند نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب سے، اپنے نبی سے یہ فرمایا کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب آپ صحابہ سے مشاورت فرمایا کریں، آپ صحابہ سے مشورہ کیا کریں۔ رسول اللہ صاحب وحی ہیں، اللہ کی وحی قلب محمد پہ اترتی ہے، زبان محمد سے دنیا کو ملتی ہے۔ اللہ نے صاحب وحی کو بھی مخلوق سے اور صحابہ سے مشورہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر کوئی مشورے سے بے نیاز ہو سکتا تو وہ محمد الرسول اللہ کی ذات بابرکات۔ اللہ نے آپ کو بھی مشورے کا حکم دیا۔ خلفائے راشدین مشاورت سے فیصلے کیا کرتے تھے، مشورے کے بغیر فیصلہ کرنے میں فائدے کی بجائے ہمیشہ نقصان ہوا کرتا۔ حضرت اسامہ کو یہ تجویز اور یہ درخواست آپ نے دی، اور حضرت اسامہ نے آپ کی تجویز اور درخواست پر حضرت عمر کو مدینہ میں ٹھہرنے کی اجازت دی۔ آپ کے کہنے پہ یہ لشکر روانہ بھی ہوا اور پھر فاتحانہ شان سے واپس بھی پہنچا۔ مانعین زکوٰۃ کا معاملہ درپیش ہوا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے بڑے استحکام کے ساتھ، بڑی مضبوطی اور قوت کے ساتھ فرمایا کہ لو منعونی عقالا، صحابہ نے مشورے دیے، سیدنا عمر تک نے مشورہ دیا کہ یہ صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، یہ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، توحید و رسالت کو بھی مان رہے ہیں، عقائد بھی ان کے ٹھیک ہیں، روزے کو بھی مانتے ہیں، حج کو بھی، صرف زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، انہیں تھوڑی سی ڈھیل دے دینی چاہیے، تھوڑی سی نرمی کر لینی چاہیے، ان کے ساتھ تھوڑا سا ذرا معاملہ آسانی والا کر لینا چاہیے، کچھ مہلت دے دی جائے۔ سیدنا عمر فاروق نے فرمایا، سیدنا ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر آپ نرمی کی بات کرتے ہیں، ایک اونٹ کا گھٹنا باندھنے والی رسی جو یہ رسول اللہ کے زمانے میں زکوٰۃ میں دیتے تھے، اگر نہیں دیں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ ابوبکر صدیق کہہ رہے ہیں، اور حضور فرماتے ہیں کہ میرے تمام صحابہ میں سب سے زیادہ رحم دل اور لوگوں کے لیے سب سے زیادہ مہربان وہ ابوبکر صدیق۔ رسول اللہ کا وہ فرمان بالکل حق ہے، بالکل سچ اور بالکل درست ہے۔ ہم رحم دلی کا معنی ہی کچھ اور سمجھ چکے ہیں، ہم نے رحم دلی کی ڈیفینیشن ہی تبدیل کر لی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ غلطی کرنے والے کو غلطی کرنے کی اجازت دے دینا، اس کی غلطی کی تائید کرتے چلے جانا، یہ رحم دلی۔ یہ رحم دلی نہیں ہے۔ غلطی کرنے والے کو روکنا، خصوصاً جب وہ کسی واضح شرعی حکم کی نافرمانی کا مرتکب ہو، اس کا رستہ روکنا، زبان سے، ہاتھ سے، جو اللہ نے ہمیں طاقت، جو اختیار، جو موقع دیا ہے، یہ نرم دلی کا تقاضا ہوا کرتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کو سختی سے روک کر انہیں جہنم میں جانے سے بچا لیا، انہیں اللہ کے عذاب میں گرفتار ہونے سے محفوظ کر لیا۔ بڑے استحکام اور قوت یقین کے ساتھ آپ نے ان کے خلاف بھی جہاد فرمایا۔ جو قبائل مرتد ہوئے تھے اور جو جھوٹے مدعیان نبوت تھے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا انکار کرتے ہوئے نبوت کے جھوٹے دعوے کیے تھے، سیدنا ابوبکر صدیق نے ان سب کے خلاف لشکر آرائی فرمائی۔ آپ نے ان سب کے خلاف مجاہدین کے لشکر تیار کر کے بھیجے اور ان کا قلع قمع کیا گیا۔ مسیلمہ کذاب کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا، طلیحہ الاسدی کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا، سجاح کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا، اسود عنسی کو اس کے انجام تک پہنچایا گیا، اور یہ بات قیامت تک کے لیے طے کر دی گئی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے بارے میں ادنا سے شک و شبے کا بھی شکار ہوتا ہے، وہ اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی سمجھنے والی ہے کہ آج بعض لوگ دانشوری کے نام پر، انٹلیکچویلٹی کے نام پر اور فکر و تدبر کے نام پر یہ بات کہتے ہیں کہ جی کسی کے ایمان یا کفر کا فیصلہ کرنا یہ اسٹیٹ کا کام نہیں، یہ ریاست کا کام نہیں ہے، ریاست کو کسی کے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ غیر مسلم نہیں کہہ رہے، اور جو نان مسلم ہے وہ نہیں، مسلمان کہلانے والے، اور مسلمانوں میں بدقسمتی سے جو مسلمانوں کے دینی دانشور، دینی انٹلیکچول، دینی فلاسفر اور مدبر کہلاتے ہیں، وہ یہ زہر نوجوان نسل کے ذہن میں اڈیل رہے ہیں کہ جی اسٹیٹ کا یہ کام نہیں کہ مرزائیوں کو غیر مسلم قرار دے، یہ ریاست کا کام نہیں ہے کہ وہ کسی فرقے کے ایمان یا کفر کا معاملہ طے کرے۔ یہ ایک دانشور کا قول ہے، اور سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان، سیدنا علی، رسول اللہ کے تمام صحابہ کا عمل دوسری طرف ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان ختم نبوت کے منکرین اور ان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف جو فیصلہ کیا،
وہ تنے تنہا ابو قحافہ کے بیٹے عبداللہ یا صدیق اکبر کا فیصلہ نہیں تھا، وہ ریاست مدینہ کے حکمران کا تمام صحابہ کی مشاورت سے کیا جانے والا فیصلہ تھا۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ اسٹیٹ کو یا ریاست کو کسی کے مذہب یا کسی کے ایمان اور کفر کا فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، وہ قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے اجماع کا انکار کرنے والا۔ صحابہ کرام کا اجماع اس بات پر ہے کہ جو رسول اللہ کی ختم نبوت کا انکار کرے گا اس کا رستہ روکا جائے گا، اسے غلط کہا جائے گا، اس کا ہرگز ہرگز اسلام سے، دین سے، قرآن سے، سنت سے دور کا بھی تعلق باقی نہیں رہتا۔ یہ ابو بکر صدیق کا یقین تھا، مستحکم ایمان تھا، جس نے آپ کو یہ بلند رتبہ اور شان عطا فرمائی۔ آپ کی انہی خدمات دین کو دیکھتے ہوئے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ فرمان ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق خلیفہ نہ بنتے تو شاید اسلام اپنی اصل صورت پہ باقی ہی نہ رہ سکتا۔ آج اگر اسلام اپنی اصل صورت میں 14 صدیوں کے بعد بھی الحمدللہ موجود ہے تو اس میں خلیفہ اول، خلیفہ بلا فصل، افضل الخلق بعد الانبیاء سیدنا ابو بکر صدیق العتیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات اور خصوصاً بطور خلیفۃ الرسول آپ کے دور رس فیصلوں کا بہت بڑا اثر ہے۔ اللہ پاک ہمیں آپ کی محبت نصیب فرمائے اور آپ کی سیرت سے اسباق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔